السلام علیکم میٹ کلاس بیٹا، مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کوشچن بہت اچھے انداز سے دیا ہوگا تاکہ آپ کے اچھے نمبر بھی آ سکیں اس کے اندر۔ تو اب ہم نے بیٹا تھرڈ ٹرم کی تیاری شروع کرنی ہے اور تھرڈ ٹرم میں ہماری پوری بک ہوگی، جتنا ہم نے پیچھے سے پڑھا ہے فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم، اس کے اندر سے ہمارا پیپر بن کے آئے گا۔ تو ہم جو ہے اب دوبارہ شروع سے اپنے جو ہے ہم اسباق کی ریویژن کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایگزام میں اچھے طریقے سے تیاری ہو سکے، اور وہ بچے جنہوں نے جو ہے وہ مشقی سوالات کے نشان نہیں لگائے تھے بک کے اوپر، وہ نشان دوبارہ لگا لیں، اور جو ہے وہ جن بچوں نے کاپی کے اوپر کام نہیں کیا تھا دوبارہ کاپی کے اوپر کام بھی کر لیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نوٹ تیار ہو جائیں کہ آپ نے تیاری جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے فائنل ایگزام کی، تھرڈ ٹرم کی، جو فائنل ہمارے ایگزام ہوں گے۔ تو ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ میں شروع کیا تھا عقیدہ آخت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یہ ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا۔ تو اس کی مشقی سوالات کی طرف آئیں تو مشقی سوال میں سب سے پہلا سوال ہے ایمان بالآخرت کے اجزاء کیا ہیں؟ تو یہ اس کا جواب تھا عقیدہ آخرت کے اجزاء، یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، یعنی عقیدہ آخرت کے اجزاء مکمل۔ اس طرح دوسرا سوال تھا عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، وضاحت کریں۔ اس کا جواب یہ والا ہے جو میں نے وائٹ بورڈ پر اسکول میں بھی کروایا تھا۔ تو جو بچے اس دن حاضر نہیں تھے وہ اس سوال کو اپنی کاپی کے اوپر خشک خط کر کے لکھ لیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ نہ لکھیں، جنہوں نے نہیں لکھا اس سوال کے جواب کو وہ اپنی نیٹ کاپیوں کے اوپر خشک خط کر کے ان کو اچھے طریقے سے لکھ لیں۔ اس طرح جو ہمارا تیسرا سوال ہے اطاعت الہی و اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت کے ذریعے ممکن ہے، تشریح کریں۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ آپ کو اس کی تصویر سینڈ کر دیتا ہوں، اس کی مدد سے اس سوال کو اپنے کاپی کے اوپر لکھ لینا ہے اور جو ہے وہ اس کو یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں۔ تو اس کا جواب یہ والا ہے جو میں نے وائٹ بورڈ پر آپ کو کروایا تھا، میں اس کی تصویر بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو ان بچوں نے نہیں لکھی کاپی کے اوپر اس سوال کے جواب کو، وہ اس سوال کے جواب کو کاپی کے اوپر خشک خط کر کے لکھ سکیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے ان جو ہے وہ ریویژن شدہ جو ہے اسباق کو اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں تاکہ اینول ایگزام میں جو پیپر بن کے آئے اس کی بھرپور اچھے طریقے سے تیاری ہو سکے۔ اسی طرح ہم نے دوسرا چیپٹر استقامت کا شروع کیا تھا، تو استقامت کے بھی مشقی سوالات کی طرف آپ آ جائیں۔ تو ان مشقی سوالات جو پہلے 5 ہیں ان کے جواب کی تصویر میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، وہ اس کی مدد سے آپ نے بک کے اوپر اس کے نشان لگا لینے ہیں، اور چھٹا سوال کا جواب یہاں سے ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یا بائیں کروٹ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 24 پہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک، یا بائیں کروٹ۔ تو یہ آپ نے نشان لگانا، باقی 5 سوالات کے نشان جو ہے وہ آپ نے اس تصویر کی مدد سے بک کے اوپر لگا کے، اور جو بک کے اوپر جواب نہیں ہوگا وہ آپ نے کاپی کے اوپر خشک خط کر کے وہ جواب لکھنا ہے اس سوال کے ساتھ، تاکہ آپ کے پاس وہ نوٹس تیار ہو جائیں جو آپ نے جس سے اوپر تیاری کرنی ہے۔ تو ان کی جو ہے یہ مشقیں مکمل دونوں جو ہے وہ سبقوں کی مشقیں آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اینول ایگزام کی تیاری کے لیے بھرپور جو ہے وہ ابھی سے کوشش کریں گے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔